اس پہ سوال ہے کہ عربک نشید کا کیا حکم ہے؟ اور کچھ نشید کریٹر ہوتے ہیں جو اپنی نشید میں میوزک استعمال کرتے ہیں، تو وہ سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے؟ آپ کو قرآن سننے کے لیے وقت ہے؟ آپ نشید وغیرہ سن رہے ہیں، اور نشید دین کا حصہ نہیں، یہ ایک غلطی. دیکھیے دو غلطیاں ہیں اس میں. ایک کو نشید میں میوزک ہے، یہ غلطی الگ ہے. تو میوزک اسلام میں جائز نہیں. اب نعمان علی خان کو دلیل نہیں مل رہی ہے اس کی، تو کوئی جا کے بتا دے کہ میوزک کے حرام ہونے کی دلیلیں ہیں. ایسا بنا کے پیش کر دیا کہ نہیں چلتا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اور کچھ اس بارے میں نہیں آیا ہے، بس ایک تعبیر اور ہے. یہ سب علم کی کمی یا خیانت کا نتیجہ ہے. میوزک حرام ہے، صاف طور سے میوزک حرام ہے، اور حدیثوں میں اس کی حرمت کے بارے میں کئی باتیں آئی ہے. دوسرا یہ کہ نشید کوئی دینی چیز نہیں. آج کے دور میں ایک یہ بھی ہو گیا کہ اپنے اس میں کیا رہتا ہے، ایک تو قرآن کی تلاوت رہتی، دوسرا نشید رہتا. اور دینی اعتبار سے جیسے تلاوت اور قرأت ہے، ویسے نشید بھی ہوتی ہے. یہ اعتقاد غلط ہے. ہاں کوئی انسان اگر کچھ اچھے اشعار ہیں، بچے ہیں بڑے ہیں، اگر اس کو کوئی ترنم میں پڑھ لے شعر کو، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، خصوصاً اگر اس میں اچھے معانی ہو، علم کی کوئی بات ہو. ہمیشہ سے علماء عقیدے کی کتابیں، فقہ کی، اخلاق کی کتابیں، بلکہ اصول کی کتابیں بھی، ان کو بھی اشعار میں منظومات اس طرح کے بناتے رہیں، تو اس میں کوئی خرابی نہیں بلکہ ایک اچھی چیز ہے. اور حدیث میں بھی آیا کہ بعض اشعار حکمت ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی خرابی نہیں بلکہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن جو نشید جو ہوتے ہیں وہ جذباتی قسم کے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی نشید کبھی اپنی توبہ کا نشید ہوگا، کبھی اسلام کی خوبیوں پہ نشید ہوگا، اس طرح کا ہوگا. اور اس میں یعنی الفاظ کی معنویت سے زیادہ اس کے پیچھے جو بھی ہوتا ہے وہ زیادہ ہوگا. اور بعض اوقات تو اس میں میوزک بھی آ جاتی. اچھا میوزک میں کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے کہا کہ ڈھول تاشا تو منع ہے اور بانسری وغیرہ تو منع ہے، لیکن ہم ایک کام کرتے ہیں، اس کو کمپیوٹرائز میوزک ویسی بناتے ہیں، یا مشینوں کے ذریعے سے ہی جو ہے کمپیوٹر پہ ہی ڈھول کی بھی آواز آ رہی، دف کی آواز آ رہی، یا اس طرح سے فلوٹ کی آواز آ رہی، بانسری کی آواز آ رہی. یہ بھی صحیح نہیں. کوئی بانسری آئی نہیں ہے ہی نہیں یہاں پہ. یہ مشین سے ہم آواز بنا رہے ہیں، آواز تو وہی ہے. تو آپ صرف مطلب اس کا انسٹرومنٹ اگر استعمال نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوا، آپ کا بھی تو وہی رہے. اب اس میں اور ایک قدم آگے بڑھ گئے تھے کہ ہم مشین بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم منہ سے وہ ساری آواز نکالیں گے. تو ڈھول کی آواز بھی منہ سے، بانسری کی آواز بھی منہ سے، اور ساری آوازیں منہ سے نکال رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ قرآن کریم کو سنیں، لیکن قرآن کے بارے میں بھی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج کل قرآن کے قاری کم اور سنگر زیادہ ہو گئے ہیں. قرآن کے پڑھنے کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی گانا پڑھتا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے. آج آپ دیکھیں ہیڈ فون لگا کے اور یہ ہو کر کے ہاتھ ملا کے اس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن کی کا ادب نہیں. قرآن کی تعظیم ہونا چاہیے اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے.